محمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاحزاب کے آیت نمبر 41۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکاتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما۔ ایمان والو ان کے شور و غا سے بے پرواہ ہو جاؤ، یعنی یہ جو منافق شور کر رہے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاؤ، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے اس کی دعائیں کرتے ہیں تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور وہ ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے۔ جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کا تحیہ اس کی طرف سے سلام ہوگا اور ان کے لیے اس نے بڑی عزت کا صلہ تیار کر رکھا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ تسبیح سے کیا مراد ہے؟ یہ نماز کی تعبیر ہے اور عام کے بعد خاص کا ذکر ہے۔ راہ حق پر ثابت قدمی کے لیے قرآن میں یہ تلقین جگہ جگہ کی گئی ہے، اس لیے کہ شیطان اور اس کی ذریت یعنی اس کی جو اولاد ہے اس کے مقابل میں بندہ مومن کی اصل طاقت یہی نماز یعنی خدا کی یاد ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ نماز ادا کرتے رہو گے تو یہ شیطان اور اس کی اولاد سے تم محفوظ رہو گے، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے مومنو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اب رحمتیں خدا اور اس کے فرشتوں کے لیے اصل میں ایک ہی لفظ یصلی استعمال ہوا ہے۔ یہ عربیت کے اس اسلوب پر ہے جس میں نسبت کے بدل جانے سے الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اسی کو ترجمے میں کھول دیا گیا ہے تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور وہ ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے۔ یعنی جب وہ ایسا مہربان ہے تو تمہاری زبان کو بھی اس کے ذکر و شکر سے ہمیشہ تر رہنا چاہیے۔ اللہ اتنا مہربانی فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو شمار ہی نہیں کر سکو گے۔ ان الانسان لکفور شکور، انسان نہ قدرہ اور نہ شکرہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قدردانی کرو اللہ کی اور اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ اور اللہ کی طرف بلانے والا باذنہ اس کے حکم سے، وسراجا منیرا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا، وبشر المؤمنین اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو، بان لہم من اللہ فضلا کبیرا کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اے نبی تم بھی بے پرواہ ہو جاؤ، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا اور اللہ کے اذن سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور لوگوں کو تاریکیوں سے نکالنے کے لیے ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب دعوت ہے۔ اللہ کے جو پیغمبر بھی دنیا میں آئے ہیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے اذن سے اور اس کی طرف سے مامور ہو کر اسی دعوت الی اللہ اور انذار اور بشارت کے لیے آئے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، بے شک لوگ پہلے ایک ہی جماعت تھے، ایک ہی امت ہے، لیکن جب ان کے اندر اختلافات اور بگاڑ پیدا ہوئے پھر اللہ نے کیا کیے، نبی بھیجے تاکہ وہ انہیں بشارت دیں جنت کی اور خبردار کریں جہنم سے۔ میں یہی بات بیان ہوئی ہے۔ ان نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جنہیں رسالت کے منصب پر فائز کیا ان کے بارے میں البتہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ اس انذار کو اپنی قوموں پر شہادت کے مقام تک پہنچا دینے کے لیے مامور تھے۔ یعنی رسول کیا ہیں؟ آگے گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے اپنی امتوں کو پہنچا دیا تھا، اور امتیں بھی گواہی دیں گی کہ ہمارے رسول نے ہمیں پہنچا دیا تھا، کیونکہ رسول کیا ہوتے ہیں؟ قوم کے لیے اللہ کی عدالت بن کر جاتے ہیں۔ قرآن کے اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہے کہ حق لوگوں پر اس طرح واضح کر دیا جائے کہ اس کے بعد کسی شخص کے لیے اس سے انحراف کی گنجائش ہی نہ ہو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔
اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کو اپنی دنونیت کے ظہور کے لیے منتخب فرماتے ہیں، اور پھر قیامت سے پہلے ایک قیامت صغریٰ ان کے ذریعے سے اسی دنیا میں برپا ہوتی ہے۔ انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے میثاق پر قائم رہیں گے تو اس کی جزا، اور اس سے انحراف کریں گے تو اس کی سزا انہیں دنیا میں ہی مل جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا وجود لوگوں کے لیے ایک آیت الہی بن جاتا ہے، اور وہ خدا کو گویا ان کے ساتھ زمین پر چلتے پھرتے اور عدالت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ جس حق کو وہ چشم سر دیکھ چکے ہیں اس کی تبلیغ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت بے کم و کاست اور پوری قطعیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیں۔ یہی شہادت ہے، یہ جب قائم ہو جاتی ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں فیصلہ الہی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کو غلبہ عطا فرماتے ہیں اور ان کی دعوت کے منکرین پر اپنا عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ سورہ احزاب کی ان آیات میں شاہدن کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی منصب کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور غور کیجئے تو خاتم النبیین ہی کی طرح موقع کلام کی رعایت سے نہایت موضوع استعمال ہوا ہے۔ بشیر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطیع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرو اور اپنے ماننے والوں کو بشارت دو کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑا فضل ہے۔ تم ان منکروں اور منافقوں کی بات کا دھیان نہ کرو اور ان کی سب اذیتیں نظر انداز کر دو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور بھروسے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک اللہ فرماتے ہیں بھروسہ تو اپنے رب پر ہی کرو۔ یہ انذار بھی ہے اور بشارت بھی۔ استاذ امام کے الفاظ میں اس آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تسلی ہے وہ بھی لفظ لفظ سے نمایاں ہے، اور مخالفوں کے لیے جو قہر و غضب ہے وہ بھی حرف حرف سے ابلا پڑا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ تمہارا کام اتمام حجت ہے، اس کے بعد ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، اور وہ ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ بے شک اب آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 49 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومنہ عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر اگر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، ان کو چھونے یعنی ہاتھ لگانے سے پہلے، فما لکم علیہن من عدۃ، پھر تو نہیں ہے تمہارے لیے ان کے اوپر عدت، تعتدونہا جسے تم شمار کرو، فمتعوہن، پس تم انہیں دنیاوی فائدے پہنچا دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور پھر تم انہیں رخصت کر دو بہترین طریقے سے یا خوبصورتی کے ساتھ۔ اس نکاح کے لیے کسی عدت کی ضرورت نہیں ہے جس کا حکم ہم نے پیغمبر کو دیا ہے۔ ایمان والو، اس لیے کہ جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرتے ہو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ان کو طلاق دے دیتے ہو تو ان پر تمہاری خاطر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کا تم شمار کرو گے، لیکن اس صورت میں بھی ضروری ہے کہ انہیں کچھ سامان زندگی دو اور ان کو بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یہ سارا شور اب کس لیے مچا رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تو اللہ نے حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زینب سے میں نے آپ کا نکاح یعنی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی نکاح کر دیا، تو اس پر منافقوں نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی عدت پوری کیوں نہیں ہونے دی؟ عدت تو پوری نہیں ہوئی، ادھر سے حضرت زید نے چھوڑا اور ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیوں کر لیا؟ اب اللہ فرماتے ہیں جب یعنی حضرت زید نے حضرت زینب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا تو پھر کون سی عدت ہوگی؟ اب یہ اس لیے فرمایا کہ نکاح اصلاً مسلمان عورتوں ہی سے جائز ہے۔ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ اس کی اجازت ایک استثناء ہے جس سے اسی صورت میں فائدہ اٹھانا چاہیے جب ماحول میں اسلام اور اسلامی تہذیب کا غلبہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت کی پابندی کا حکم ہی اس لیے دیا گیا ہے کہ عورت کے حاملہ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہو جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ حمل کا امکان ہو تو عدت عورت پر ایک حق واجب ہے، جیسا کہ علیہن من عدۃ کے الفاظ سے واضح ہے، لیکن اس کا امکان نہ ہو تو عدت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس صورت میں طلاق کے فوراً بعد عورت کا نکاح کسی دوسرے شخص سے کیا جا سکتا ہے۔ قرآن نے یہاں اس قانون کا حوالہ اصلاً تو انہی اعتراضات کے سدباب کے لیے دیا ہے جو فتنہ پردازی کے اس ماحول میں اس بات پر بھی کیے جا سکتے تھے کہ ادھر زید نے طلاق دی اور ادھر سیدہ زینب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں
دینے کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات نہایت لطیف طریقے سے واضح کر دی ہے کہ وہ کیا صورتحال تھی جس میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار روکنے کے باوجود بالآخر اسی نتیجے پر پہنچے کہ انہیں سیدہ کو طلاق دے دینی چاہیے۔ قرآن کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ کم و بیش 1 سال ان کے نکاح میں رہیں، مگر ان کی شخصیت سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرعوبیت کا یہ عالم تھا کہ اس پورے عرصے میں وہ ان کے ساتھ ایک مرتبہ بھی ظن و شو کا تعلق قائم کرنے کی جرأت نہیں کر سکے۔ چنانچہ خود بیان کرتے ہیں کہ طلاق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے آپ کی طرف سے نکاح کا پیغام دینے کے لیے بھیجا تو ان کو دیکھ کر ان کی ایسی عظمت میرے دل میں پیدا ہوئی کہ میں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکا۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات صرف اس چیز کی وضاحت کے لیے بیان فرمائی ہے کہ طلاق کے فوراً بعد سیدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دینے کا اعلان کیوں کیا گیا، آپ ان کو اپنے گھر میں کب لائے، اس وضاحت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 50 میں پڑھتے ہیں، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمیک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحہا خالصۃ لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور اس کے لیے کسی بیوی کو طلاق دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نکاح کے باوجود ہم نے تمہاری سب بیویوں کو جن کے مہر تم نے ادا کر چکے ہو تمہارے لیے جائز ٹھہرا دیا ہے، اے نبی، اور صرف انہی کو نہیں، ان کے ساتھ ان خاندانی عورتوں کو بھی جائز ٹھہرایا ہے جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دی ہیں، اور وہ ان میں سے تمہاری ملکیت میں آ گئی ہوں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور پھپھوؤں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالوں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور کوئی مسلمان عورت اگر وہ اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے اگر نبی اس کو نکاح میں لینا چاہے۔ یہ حکم دوسرے مسلمانوں سے الگ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ہے۔ ہم کو معلوم ہے جو ہم نے ان کی بیویوں اور ان کی لونڈیوں کے معاملے میں ان پر فرض کیا ہے، اس لیے خاص تمہارے لیے ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت بھی ابدی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جن کی بھی مہر ادا کر دیے ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش سے اور ازواج کی فطری ضرورتوں کے تحت پوری زندگی میں صرف 3 نکاح کیے، ایک حضرت خدیجہ سے، دوسرا ان کی وفات کے بعد اپنی بچیوں کی نگہداشت اور گھر در کی معاملات کی دیکھ بھال کے لیے ایک بیوہ اور سن رسیدہ خاتون حضرت سودا سے، اور تیسرا حضرت عائشہ سے جو اپنی غیر معمولی ذہانت اور فطانت کی بنا پر اس علم اور حکمت کی سب سے بڑی معلمہ بن کر آپ کے گھر میں رہیں جو خدا نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے جتنے نکاح کیے خدا کے رسول کی حیثیت سے کیے اور اپنی دینی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کیے۔ چنانچہ سیدہ حفصہ سے آپ نے اپنے انتہائی قریبی ساتھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلداری کے لیے نکاح کیا، جو اپنی بیٹی کی بیوہ ہو جانے کے بعد اس کی شادی کے لیے سخت پریشان تھے، اور سیدہ زینب بنت خزیمہ اور سیدہ ام سلمہ سے اس لیے کہ دونوں کے شوہر ان کی جنگوں میں شہید ہو گئے تھے جو آپ ہی پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو لڑنی پڑی تھیں۔ زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح کا حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تالیف قلب اور ایک رسم جاہلی کی اصلاح کے لیے دیا۔ اوپر جیسے کہ بیان ہو چکا ہے کہ اس کا حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس وقت 4 بیویاں پہلے سے موجود تھیں، اس میں حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن آپ کے نکاح میں موجود تھیں۔ یہ معلوم ہے کہ 4 سے زیادہ بیویاں کسی مسلمان کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہوا کہ اس حکم کی تعمیل کے لیے کیا پہلے سے موجود کسی بیوی کو طلاق دینا پڑے گی؟ قرآن نے اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، اور آگے مزید وضاحت کر دیا کہ عام مسلمانوں سے الگ نکاح اور طلاق کا ایک خصوصی قانون آپ کے لیے نازل کیا جا رہا ہے
جس کی روح سے اگر آپ چاہیں تو درج ذیل مقاصد سے مزید نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کون سے نکاح ہیں؟ نمبر 1، ان خاندانی عورتوں کی عزت افزائی کے لیے جو آپ کے کسی جنگی اقدام کے نتیجے میں قیدی بن کر آپ کے قبضے میں آ جائیں۔ نمبر 2، اپنی ان چچا زاد، ماموں زاد، پھپھو زاد، خالہ زاد بہنوں کی تالیف قلب کے لیے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی اور اس طرح اپنا گھر بار، اپنے اعزاء و اقربا سب کو چھوڑ کر آپ کا ساتھ دیا۔ نمبر 3، ان خواتین کی دلداری کے لیے جو محض حصول نسب کی غرض سے آپ کے ساتھ نکاح کی خواہش مند ہوں اور آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ہبہ کر دیں۔ چنانچہ سیدہ جویریہ اور سیدہ صفیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مقصد سے نکاح کیا، سیدہ ام حبیبہ اور کو دوسرے مقصد سے آپ کے ازواج میں شامل ہوئیں، اور سیدہ میمونہ کے ساتھ آپ کا نکاح تیسرے مقصد کے پیش نظر ہوا۔ اللہ نے فرمایا ان خاندانی عورتوں کو بھی اللہ نے آپ کے لیے جائز ٹھہرایا ہے جو آپ کو غنیمت میں ملی ہیں۔ آیات میں وما ملکت یمینوں کا کے بعد مما افا اللہ علیک کے الفاظ بھی ہیں، یہ اسی وضاحت کے لیے آئے ہیں کہ ملکت یمینوں کا سے یہاں لونڈیاں نہیں بلکہ وہ خاندانی عورتیں مراد ہیں جو کسی جنگ میں قید ہو کر آئیں اور اپنے حالات اور اپنی خاندانی وجاہت کی بنا پر اس کی مستحق ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے ساتھ نکاح کریں جس سے ان کے اس صدمے کا مداوع ہو سکے جو جنگ میں اسیر ہو جانے سے انہیں پہنچا ہے۔ یہ نکاح ظاہر ہے کہ ان عورتوں کو آزاد کر کے اور ان کی رضامندی سے ہی کیے جائیں گے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان عورت اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے، یہ ہبہ کیا ہوتا ہے؟ ہبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہر حق سے دستبردار ہو کر کوئی عورت اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دے۔ استاد امام امین احسن اصلاحی اس موقع پر لکھتے ہیں یہ ایک انتہائی اثار نفس کی صورت ہے جس کا جذبہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض شرف نسبت حاصل کرنے کے لیے متعدد صحابیات کے اندر موجود تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار بھی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہر شخص کو معلوم ہے کہ فقر و فاقہ کی زندگی تھی۔ امہات المومنین کی غریبانہ زندگی ہی کی بنا پر منافقات عورتیں ان کے اندر وسوسہ اندازی کرتی رہتی تھیں کہ اگر وہ طلاق حاصل کر لیں تو وقت کے بڑے بڑے سردار ان کو نکاح کا پیغام دیں گے اور ان کی فقر و فاقہ کی زندگی عیش و عشرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس طرح کی غریبانہ زندگی کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی عورت دنیا کی کوئی تمہ پیش نظر رکھ کر یہ بازی نہیں کھیل سکتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ہبہ کر دے۔ یہ قربانی تو وہی خواتین کر سکتی تھیں جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت اور فدویت کا ایسا جذبہ ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا ہر ارمان قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جذبہ ایک نہایت پاکیزہ اور اعلیٰ جذبہ تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ فرمایا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی کہ اگر کوئی مومنہ اپنے آپ کو اس طرح ہبہ کر دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ ان اردنا بیو کو ان یستن کہا کی کیسے یہ بات نکلتی ہے کہ ہر چند یہ جذبہ نہایت محمود اور پاکیزہ ہے لیکن اس کی حوصلہ افزائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ معاملہ کلیتاً آپ کی ثوابدید پر منحصر ہے کہ کسی کی اس طرح کی پیشکش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کریں یا نہ کریں یہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 4 بیویوں کے علاوہ جو حکم دیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص آپ کے لیے ہے، یعنی ایک خاص دائرے میں نکاح کی پابندی اور 4 سے زیادہ بیویوں کی یہ اجازت صرف تمہارے لیے ہے، یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، ان میں دوسرے مسلمان آپ کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 4 سے زیادہ بیویوں کی رعایت جو دی ہے یہ خاص حکم آپ کے لیے ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں یعنی آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، یعنی جن دینی اور اخلاقی مصالح کی خاطر یہ اجازت دی گئی ہے انہیں آپ بغیر کسی زحمت کے پورا کر سکیں۔ ان مصالح کی وضاحت اوپر ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں دی ہے۔ اب آگے اللہ آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں 51 میں ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء،
جس کو چاہو اپنے سے دور رکھو اور جس کو چاہو اپنے پاس رکھو۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ أَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اگر آپ نے دور رکھنے کے بعد اسے پھر سے اپنے قریب کر لیا ہے تو یہ آپ پر کچھ گناہ نہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ اس لیے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں آپ سے، وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ، اور وہ غم نہ کریں اور وہ راضی رہیں، بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، جو بھی آپ ان سب کو دیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور یہ کہ اللہ علم والا اور تحمل والا ہے۔ لا يحل لكن النساء من بعد، اس کے بعد آپ کے اوپر اور عورتیں حلال نہیں ہیں۔ ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ ہی آپ تبدیل کر سکتے ہیں ان زوج کی جگہ۔ ولو اعجبک حسنہن، چاہے آپ کو ان کا حسن کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ الا ما ملکت یمینک، ہاں ہاتھ ہے لونڈیاں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور یہ کہ اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، نگران ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں، اور بیویوں کے حقوق کے زوجیت میں برابری بھی اب تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ تم ان میں سے جسے چاہو الگ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جن کو کسی وقت الگ رکھا تھا ان میں سے پھر کسی کو بلوا لو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ اس کے بعد یہ زیادہ قرین ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ تم ان کو دو گے سب اس پر راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم اور حلیم ہے۔ اس کے بعد اب دوسری عورتیں تمہارے لیے جائز نہیں ہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، اگرچہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ تمہاری لونڈیاں البتہ مستثنیٰ ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ بے شک یعنی آپ کے لیے یہ بھی نہیں کہ آپ زوجیت میں برابری کریں، یعنی جب یہ نکاح آپ نے اپنی خواہش سے نہیں کیے بلکہ دوسروں کی تالیف قلب اور دلداری کے لیے یا خدا کے کسی حکم کی تنفیذ کے لیے کیے ہیں، تو یہ کس طرح کرینے کا انصاف نہیں ہے کہ بیویوں کے ساتھ بالکل یکساں تعلق رکھنے کا حکم آپ کے لیے بدستور قائم رکھا جائے۔ چنانچہ یہ پابندی بھی آپ سے اٹھا لی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک رعایت تھی، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن آپ کے تمام سیرت و نگار اس پر متفق ہیں کہ اس آزادی کے باوجود آپ نے اپنے اوپر عدل و انصاف کی پابندی پوری طرح قائم رکھی اور آخری عمر تک کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور رنجیدہ نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم ان کو دو گے سب اس پر راضی رہیں گی۔ چنانچہ خانگی زندگی میں آپ کے لیے کوئی الجھن اس کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوگی، اور آپ پورے سکون کے ساتھ اپنے فرائض ادا کر سکیں گے۔ استاد امام لکھتے ہیں، یہ ازواج مطہرات کو تشویق یعنی شوق اور ترغیب ہے کہ وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو عام میاں بیوی کے تعلق کی کسوٹی پر نہ رکھیں، بلکہ پیغمبر کی اصل ذمہ داری اور اپنی اصل حیثیت کو سامنے رکھ کر جانچیں۔ اصل چیز زاویہ نگاہ ہے۔ اگر اس میں تبدیلی ہو جائے گی اور یہ سمجھ جائیں گی کہ پیغمبر کے ساتھ ان کا اصل تعلق صرف میاں بیوی کا نہیں بلکہ خدمت دین کا ہے، تو پھر حقوق کے معاملے میں نہ باہم ازواج میں کوئی رقابت ہوگی اور نہ پیغمبر ہی سے کوئی گلہ شکوہ رہے گا، بلکہ اپنے مصروف لمحات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ جس کو بخش دیں گے وہ اسی پر قناعت کریں گی۔ زاویہ نگاہ کی تبدیلی کے بعد دینی خدمت کے اعتبار سے جس کا مرتبہ بلند ہوگا، اس کی قدر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہوگی اسی طرح آپ کے ازواج کی نگاہوں میں بھی ہوگی، اور باہمی رشک اور رقابت کی تمام تلخیاں کافور ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد آپ پر اور عورتیں حلال نہیں ہیں، چاہے حسن اچھا لگے، ہاں البتہ لونڈیاں مستثنیٰ ہے، اور اللہ نگرانی فرما رہا ہے۔ یعنی آپ کے لیے جو دائرہ مقرر کیا گیا ہے اس سے باہر نہ آپ اب کوئی نکاح کر سکتے ہیں اور نہ ہی ازواج میں مجرد پسند اور ناپسند کی بنا پر کوئی تبدیلی فرما سکتے ہیں۔ یہ پابندی ظاہر ہے کہ عام لوگوں کے لیے نہیں، اس سے واضح ہے کہ آپ کو اگرچہ بعض معاملات میں آزادی دی گئی لیکن دوسری طرف آپ پر ایسی پابندیاں بھی عائد کر دی گئی ہیں کہ نکاح اور طلاق دونوں ہی کے معاملے میں آپ دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ پابند ہوں گے۔ اس وقت کے حالات میں یہ استثناء ضروری تھا، اس لیے جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام بنانے کی ممانعت کے باوجود غلامی ابھی عملاً ختم نہیں ہوئی تھی۔ قرآن نے اسی بنا پر اسے عام مسلمانوں کے معاملے میں بھی ہر جگہ برقرار رکھا۔ چنانچہ حضرت ماریہ اسی حیثیت سے آپ کے پاس رہیں اور ان کے بطن سے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔
اس تذکیر اور تنبیہ کے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اوپر اسی نوعیت کی تذکیر اور تنبیہ ازواج مطہرات کو کی گئی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں ہر ایک مسئول ہے، جو جتنا ہی بڑا ہے اتنا ہی زیادہ مسئول ہے، یعنی اس نے جواب دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ آپ پر نگران ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے ہر ایک کے لیے ضروری ہوا کہ خدا کے مواخذے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتا رہے اور اس یقین کے ساتھ محاسبہ کرتا رہے کہ اس کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی خدا کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔